آپ کو پتہ ہے سورہ حج میں توحید کا بہت زیادہ بیان ہے۔ شروع میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ تھا، پھر مشرکین نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کی زیارت سے روکا اس کا تذکرہ تھا کہ اور بیت اللہ کی عظمت بیان کی، بیت اللہ کی عظمت کے ساتھ پھر حج کے کچھ احکام بیان کیے کہ بیت اللہ ایسی جگہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی نعمتوں اور قدرتوں کو ذکر کیا، جانور کے ذبح کرنے کے احکام، جانور کے ذبح کرنے پر جو اشکالات تھے ان کے جوابات دیے، اور پھر اس سے پہلے والے رکوع میں یہ بتایا کہ اتنے واضح دلائل جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو سننے کے بجائے ان کے چہروں پہ نفرت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اپنے بتوں سے محبت ہے، یہ طاغوت کو چھوڑ کر رحمان کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس رکوع کے آخر میں مشرکین کو ایک دلیل پیش کر رہے ہیں کہ تم جو اپنے بتوں کی، اپنے بھگوانوں کی محبت میں پاگل ہو گئے ہو اور خدا کی آگ کو تم نے برداشت کرنے کا سوچ لیا ہے کہ اللہ یعنی جہنم میں جانے کا تم نے سوچ لیا ہے، اور اس وجہ سے تم قرآن سننا بھی گوارا نہیں کرتے، تو ہم تمہیں ایک مثال دیتے ہیں۔ تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک مثال تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ تم جن بتوں کے سامنے صبح و شام جھکتے ہو خدا کو چھوڑ کر، خدائی حکام کو فالو نہیں کر رہے، تو یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو دور کی بات، تم جو ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، مٹھائیاں ان کے سامنے رکھتے ہو، مکھی اگر اس مٹھائی میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ چھڑا نہیں سکتے اس سے، تو ایسے لچر لوگوں کی تم کیوں عبادت کر رہے ہو؟ تو اس کو بڑی بہترین مثال سے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس مثال کو غور سے سنو۔ یہ بھی بلاغت ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مثال بیان کر دیتے، اور بظاہر کوئی بہت عجیب مثال بھی نہیں ہے، مکھی کی مثال دی ہے کہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، لیکن اس لحاظ سے عجیب ہے کہ واضح مثال ہونے کے باوجود تمہاری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی۔ یہی ایک مثال دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر بھی آپ دیکھ لیں ہندو کیسے بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور لوگ کیسے پتھروں کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ میں تھائی لینڈ گیا تو وہاں ایک ہوٹل میں ایک مجسمہ دیکھا جو یوں کر رہا ہے نا، ایسے بلی کا مجسمہ تھا اور اس طرح سے اس نے اشارہ کیا ہوا تھا۔ تو میں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ مجسمہ دیکھا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا خیال ہے کہ جب ہم یہ مجسمہ لگاتے ہیں اور وہ یوں کر کے اشارہ کر رہا ہے نا، تو یہ اس سے یہ نیک شگون لیتے ہیں کہ اس ہوٹل میں کسٹمر بہت آئیں گے، یعنی یہ بت جو ہے نا یہ گویا لوگوں کو بلا رہا ہے تو اس کا لوگوں پہ اثر پڑے گا اور لوگ آئیں گے۔ ہم نے کہا واہ، کیسی توہم پرستی ہے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے کس طرح کی فضول حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، توہم پرستی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ایک بغیر دلیل کے ان کو تم نے خدا بنا لیا، اور جس کے خدا ہونے کے بے شمار دلائل ہیں اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، خوب غور سے سنو اس مثال کو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ یہ سب جمع ہو جائیں اس کے لیے۔ دنیا میں جتنے بھی بت ہیں، بھگوان ہیں، وہ سارے کے سارے گول میں اس کانفرنس کریں اور اس کے بعد سوچیں کہ بھئی ہم نے ایک مکھی بنانی ہے، تو وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی ان کے سامنے سے کچھ چھین کے لے جائے۔ دیکھیں قرآن وہی مثال دے رہا ہے جو بتوں پہ 100% فٹ آتی ہے، کیونکہ یہ جو بتوں کے سامنے چڑھاوے رکھنا یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ عربوں میں بھی تھا۔ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو وہاں بھی چڑھاوے چڑھائے کرتے تھے، اور ہندوؤں میں چونکہ گوشت کھانے کا رواج نہیں ہے تو وہ مٹھائیاں رکھتے ہیں، عربوں میں چونکہ گوشت کا رواج تھا تو وہ جانور بھیڑ چڑھا دیا کرتے تھے ان بتوں کے نام۔